تجربہ اور مکاشفہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ آج صبح ہم انتہائی خوشی سے لبریز ہیں کہ ان دنوں ہم اپنے خداوند کے تجسم کی عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دراصل ایمانداروں کے لیے، سچے ایمانداروں کے لیے، نئے سرے سے پیدا شدہ ایمانداروں کے لیے، روح القدس سے معمور ایمانداروں کے لیے ہر دن تجسم کی عید کا دن ہے۔ آمین۔ کئی دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کو تاریخ کا نہیں پتا، تو ہم ان مہربانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر دن تجسم کی عید ہے، ہم جس دن چاہیں منا لیں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ؟ جب آپ کی محبت کا لیول مسیح کے ساتھ وہ نہیں ہے تو ہم آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سو آئیے آج ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے تجسم کے بارے میں سیکھا اور آج پھر ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ آج میرے پیغام کا مضمون ہوگا المسیح کے تجسم کی برکات اور کمال، اس کے تجسم کی برکات اور کمالات، ہم اس پر غور کریں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل پاک، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ سب مل کر پڑھیں گے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے جب میں سوچتا ہوں کہ تجسم کی اس عید کے موقع پر کلیسیا کو زیادہ سے زیادہ کیا تعلیم دی جانی چاہیے، تو میں ہمیشہ ان باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن باتوں کا ہماری عملی زندگی پر اطلاق ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم علم المسیح کے مضامین پر بات کریں تو یہ ایک گہرا سمندر ہے جس کی تھا کو کوئی پا نہیں سکتا۔ بہت سی باتیں المسیح کے بارے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ڈھونڈنا ہے کہ ہماری عملی زندگی پر اس کا کیا اطلاق ہوا، یا مسیح کے آنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا، مسیح کے آنے سے میری زندگی میں کون کون سی برکات کے دروازے کھلے، کون کون سے کمالات میں نے دیکھے، اور آج میں ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ، خدا کا کلمہ، پچھلی بار ہم نے اس کے بارے میں غور سے سنا، سیکھا کہ کلمہ مجسم ہوا، اور یہ خدا کا اپنا کلمہ، اس کا ذاتی کلام اس میں سے نکلا اور وہ زمین پر آ کر مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، کلمہ مقدسہ مریم کے بطن میں پڑنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے، اس کے جسم اختیار کرنے سے پہلے وجود رکھتا تھا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ ہماری زندگی میں اس کی برکات اور کمالات، پہلی برکت جو انسانوں کو ملی، جس کے لیے انسان شروع ہی سے تڑپتا تھا، جس کے لیے انسان شروع ہی سے ترستا تھا، سب سے پہلی برکت جو مسیح کے تجسم سے ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ خدا کا شخصی
اور کامل ظہور ہم نے دیکھا۔ نمبر 1 کون سی بات تھی؟ خدا کا شخصی اور کامل ظہور۔ انسان نے جب سے اس زمین پر آنکھ کھولی، عدن کی زندگی سے باہر وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کے سارے نظام کو سنبھالتی ہے۔ وہ جب پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھاتا، وہ جب گہرے سمندروں کو دیکھتا، وہ جب پھولوں کو دیکھتا، وہ پھولوں میں سے آنے والی خوشبو کو سونگھتا، تو پھر انسان کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا رہا کہ کون ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ اور ہم جب تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، انسانوں نے اپنے لیے بہت سے معبود خلق کیے، پتھر، مٹی، لکڑی اور لوہے کے بت بنا لیے، اور انہوں نے کہا یہی وہ خدا ہیں جنہوں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ دراصل یہ کون سی خواہش تھی جس کی وجہ سے انسانوں نے بت بنائے؟ یہ کون سی آرزو تھی، کون سا تجسس تھا؟ شروع ہی سے انسان اس خدا کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے کائنات کو بنایا۔ انسان کے اندر یہ بڑی خواہش تھی، انتہائی تڑپتی خواہش تھی، جلتی خواہش تھی کہ وہ اس خدا کو دیکھ سکے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے قومی شاعر حضرت اقبال، کاش ان کو میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کاش وہ کلمہ خدا کو جان سکتے، دیکھ سکتے اپنے دل کی آنکھوں سے، خدا ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا تو وہ یہ کبھی نہ کہتے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ کہتے ہیں میں ایسے خدا کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نظر آئے، جس کو میں دیکھ سکوں۔ شروع ہی سے انسان اس بات کے لیے تڑپتا رہا۔ مقدس موسیٰ، اس نے یہ آرزو کی، اے خداوند میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں موسیٰ نے خدا کا چہرہ دیکھا؟ نہیں، نہ دیکھ سکا۔ مقدس داؤد یہ کہتا رہا، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مقدسین کی یہ آرزو رہی کہ کاش ہم اس اندھے کے خدا کو دیکھ سکیں جو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، جو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جو معجزات کرتا ہے، جو یردن کو سکھا دیتا ہے، جو بحر کلثم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کاش ہم اس خدا کو دیکھ سکیں۔ لیکن جب وقت پورا ہوا، خدا کا اپنا طریقہ، خدا کا اپنا وقت، خدا کا اپنا کیلنڈر۔ یاد رکھنا، خدا کسی انسان کا محتاج نہیں، وہ اپنے منصوبے کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب وقت پورا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہونا، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ معجزے سے بڑھ کر ہے، معجزات سے بڑھ کر یہ خدا کا شخصی اور کامل ظہور ہے۔ اس مبارک ہستی نے جو مقدسہ مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اس نے یہ دعویٰ کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یعنی اس نے یہ کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔
جب فلپس نے یہ سوال کیا کہ خداوند ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور ابھی جو متن پڑھا گیا اس میں یہ کہا گیا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے آنے سے ہمیں کیا برکتیں ملی؟ اس کے آنے سے بنی نوع انسان کو گناہوں سے نجات ملی۔ اس کے آنے سے بنی نوع انسان کو گناہ سے نجات کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارے عزیز بھائی خالد کی شخصی گواہی یہ ہے، وہ بتایا کرتے ہیں کہ میں رویا کرتا تھا عبادتیں کر کر کے، اور مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے کہ یہ نہیں، کون میرے گناہ معاف کرے گا، کون میرے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آج بھی دنیا کے اندر عزیزو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اندر اس بات کا یقین نہیں کہ ان کے گناہ معاف کیے گئے یا معاف کیے جا سکتے ہیں؟ لیکن المسیح جب اس دنیا میں آیا تو وہ انسان کے لیے نجات لے کر آیا، گناہوں سے نجات لے کر آیا۔ اس نے خود فرمایا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس نے کہا میں نجات دینے آیا ہوں۔ ہم اس کی شفا کی قدرت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ شافی ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی بات وہ زندگیوں کو گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ سارے بیمار، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ شافی ہے، لیکن اس کا بنیادی کام، پہلا مقصد انسانوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینا ہے۔ وہ ان کے گناہوں سے نجات دینے آیا۔ اگر اس کے آنے کے بعد بھی کسی کو نجات نہیں ملی تو آج میں خدا کا خادم یہ سندیشہ دیتا ہوں، اگر تیری زندگی میں ابھی تک جھوٹ ہے، فریب ہے، نشے بازیاں ہیں اور وہ سارے پرانے کام ہیں جن کے ہوتے ہوئے بھی تو دعوے دار ہے آئی ایم کرسچن، بدی کے ہوتے ہوئے بھی تو مسیحی ہونے کا دعوے دار ہے، نشے بازیاں کر کے بھی تو کہتا ہے میں مسیحی ہوں، اپنی زندگی پر جعلی لیبل لگا رکھا ہے میں مسیحی ہوں۔ اگر تجھے نجات ہی نہیں ملی، نجات کا یقین نہیں ملا، تو نجات یافتہ نہیں ہوا، تو سلامتی یافتہ نہیں ہوا، تو تیری زندگی میں تجسم کی کوئی برکت نہیں آئی۔ تجسم کا تجھے کیا فائدہ ملا؟ تجھے عید منانے سے کیا واسطہ؟ تجھے بڑا دن منانے سے کیا واسطہ؟ اگر پھر اس مبارک رات کو تو نے شراب پی کر، نالیوں میں گر کر، دوسروں کو گالیاں دے کر گزار دینا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تیرا تو تجسم کی رات سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تیسری برکت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں جلدی سے آگے پڑھوں گا، اس کے آنے سے میل ملاپ کی برکت اس زمین کو ملی۔ کون سی برکت جی؟ میل ملاپ کی برکت۔
بائبل مقدس میں جب ہم مختلف حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، جب المسیح پیدا ہوا بیت لحم کی جھرنی میں، تو آسمانوں سے ایک لشکر، ایک گروہ یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ جی آپ پڑھیں گے، کیا کہتی ہوئی ظاہر ہوئی؟ شاباش، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں پر صلح کے دو پہلو ہیں، اور یہاں پر جو صلح کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول نے سکھایا کہ وہ میل ملاپ کروانے کے لیے آیا۔ یہاں پر صلح اور میل ملاپ کے لیے جو بائبلی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ریکانسلیشن۔ کیا جی؟ ریکانسلیشن۔ ویسے اس نام کی ایک کتاب بھی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کبھی کسی نے پڑھی ہے؟ پڑھ لیا کرو، کبھی کتاباں میں پڑھ لیا کرو، بڑی مشکل پڑھتے ہیں۔ اے گل صحیح تھی، فرید صاحب کہہ رہے ہیں بائبل نہیں پڑھی جاتی ہے تو کتاباں کون پڑھے؟ سو پڑھنے لکھنے کی عادت اپنائیے۔ ریکانسلیشن لفظ یہ بڑا پرمعنی ہے، اور اس لفظ کے بارے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں صلح، ریکانسلیشن، اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ جو پہلے کبھی تھا، وہ رشتہ جو پہلے تھا لیکن کسی وجہ سے وہ رشتہ جو ختم ہو گیا، جو ٹوٹ گیا، جس رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا۔ ریکانسلیشن، کانسلیشن اور ریکانسلیشن، دوبارہ جوڑنے کے لیے۔ وہ رشتہ پہلے تھا، رشتہ داری تھی، لیکن رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح میل ملاپ کا سندیسہ لے کر دنیا کے لوگوں کے پاس آیا، تاکہ خدا کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے، خدا کے ساتھ وہ رشتہ بحال ہو جائے، خدا کے ساتھ وہ رشتہ داری پھر سے قائم ہو جائے جو عدن میں موجود تھی۔ اور صلح کا دوسرا پہلو، نہ صرف خدا کے ساتھ صلح ہو جائے بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی صلح ہو جائے۔ جی ہاں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ شاید خدا کے ساتھ صلح کرنا بہت آسان ہے میرے لیے۔ چلے میں اپنے طرف انگلی اٹھاتا ہوں، میرے لیے خدا کے ساتھ صلح کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ صلح کرنا میرے لیے مشکل نہیں، امپاسبل۔ کیونکہ آج کے انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی میں نے اسے ختم کر دیا، اس کے اندر کی روحانی زندگی کو مار دیا۔ میں نے، انا پرستی، ہر شخص اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھتا ہے اور دوسرے کے سامنے وہ اپنے آپ کو کبھی نیچا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو پھر ریکانسلیشن کیسے ہوگی؟ پھر ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کرسمس کی عبادت پر گھر آئیں، پاسٹر آشر سے کہیں
گیت گائیں, آہا یسوع آیا, زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. اور پھر گاتے گاتے یہ بھی گا جائیں ناسمجھی میں, آپت ہو عالم بالا پر خدا کی بڑائی, اور ندیا ہی آپس میں راضی ہو انسان. دیکھ لیں ایک گانا پہ جانے. حیرت کی بات میرے لیے یہ ہے ایک پریچر ہوتے ہوئے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں what we are saying, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم گا تو رہے ہیں آپس میں راضی ہو انسان, تے ہوندے نہیں دوسرے نال. ہم کبھی بھی اپنی میں کو مار کے دوسروں کے ساتھ راضی ہونے کی کوشش نہیں کرتے. بائبل کہتی ہے دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جانو. لیکن میں کیا کروں, میرا تو مسئلہ, میں تو پادری صاحب ہوں اور ہوں بھی سینئر پادری. وہ تو کریلا تو نیم چڑھا. میں کیا کروں؟ میرے لیے تو مسئلہ ہے کہ میں کسی اپنے سے چھوٹے سے معافی مانگ لوں. میں کیوں معافی مجھے کئی بار کہنا پادری صاحب تسی کیوں معافی مانگی سی. میں نے کہا یار اچھی بات ہے کہ ہمارے دل دھل جائیں ایک دوسرے کے لیے, دل دھل جائیں, ہم سچے طور پر ایک دوسرے سے پیار کریں. تجسم کی یہ بڑی اعلیٰ برکت ہے. ایمانداروں, مسیح نے سکھایا, بائبل کہتی ہے خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کیا. دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے. اور پھر اس نے میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اگلی برکت جو ہمیں ملی وہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آیا. پیدائش کی کتاب اس کے 49ویں باب میں ایک پیشن گوئی موجود ہے, اور اس نبوت میں یہ کہا گیا کہ جب تک شیلو نہ آئے. شیلو لفظ کا مطلب ہے بادشاہی کا حق رکھنے والی ہستی. جب تک وہ نہ آئے, اس لیے وہ بادشاہ ہے. پچھلی بار ہم نے اس کے بارے میں بڑے دھیان سے سیکھا کہ مجوسیوں نے آ کر کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, لیکن فقیوں اور فریسیوں نے اسے بادشاہ نہیں مانا. اور پھر المسیح کا یہ دعویٰ مبارک جب سے پوچھا گیا اسے کہ تیری بادشاہی کب آئے گی, اس نے کہا بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے. جب بادشاہ آ گیا تو بادشاہی آ گئی. وہ زمین پر خدا کی بادشاہی کو, آسمان کی بادشاہی کو قائم کرنے آیا. اور جو لوگ اس کو اپنا دل دیتے ہیں وہ آج بھی ان کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے. اور ایک وقت آنے والا ہے جب وہ پوری کائنات میں اپنی سلطنت کو حقیقی طور پر قائم کرنے والا ہے. اگلی برکت جو اس کے آنے سے ہمیں ملی, میں ان تمام کتابوں کو کی مذمت کرتا ہوں, کنڈیم کرتا ہوں. وہ کیا ایک شعر ہے, ہم ان سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو غبطی سمجھتے ہیں. ہم ان سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو غبطی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں پاگل ہے. اردو زبان کے اندر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, اور میں بڑے کرب سے یہ جملہ اپنے منہ سے نکال رہا ہوں ان نالائق لوگوں کے لیے. اور ان کتابوں میں عورتوں کے لیے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی. اے بدعتی نہیں جڑے ٹولے ادھر ادھر, اور مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے
انہوں نے اپنی کتابوں میں عورتوں کو غلیظ کہا اور وجہ یہ بیان کی کہ جی یہ عورت ہے کمال سی اے ساری پواڑے دی جھاڑی عورت ہے انہیں پھل کھوایا سی. میں آج آپ کے دل کو خوشی سے بھرنا چاہتا ہوں. ایمانداروں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، غور سے سنو. المسیح کے آنے سے اس کے تجسم سے عورت کی ذات پر لگا ہوا دھبا دھل گیا. یہ کمال ہے. عورت کی ذات پر لگا ہوا دھبا کہ گناہ عورت کے وسیلے آیا. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اگر گناہ عورت کے وسیلے آیا تو نجات کا بانی بھی عورت کے وسیلے آیا. نجات کو قائم کرنے والا بھی عورت کی نسل سے پیدا ہوا. اور مقدسہ مریم کو خدا نے یہ شان بخشی ہے. کبھی نہ ختم ہونے والی مبارک حالی عورت کی ذات کو ہی ملی. مقدسہ مریم کی زندگی میں یہ مبارک حالی، کبھی نہ ختم ہونے والی مبارک حالی. اور میں یہ بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، سنیے، میں مریم پرستی کی ذکر نہیں کر رہا. کوئی میری بات کو اس اینگل سے مت لے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مقدسہ مریم دنیا کی ساری عورتوں میں مبارک. اس جیسی عورت نہ کوئی ہوئی، نہ ہے اور نہ ہوگی. اور یہ بہت بڑا سچ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے، ہم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مقدسہ مریم بہر صورت انسان ہی تھی. وہ خدا کی ماں نہیں ہو سکتی. وہ یسوع کی ماں ہے لیکن وہ خدا کی ماں اور نہ ثابت کیا جا سکتا ہے. وہ المسیح کی انسانی فطرت کے سبب سے وہ جو مجسم ہوا، جس نے بدن اختیار کیا، وہ یسوع کی ماں تو ہے لیکن وہ خدا کی ماں. اور میرے خیال میں دراصل مقدسہ مریم کی مبارک حالی نئے عہد کی کلیسیا کی مبارک حالی ہے. اگلی برکت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تجسم کے سبب سے خدا ہمیشہ کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوا. تجسم کی برکت کے سبب سے خدا ہمیشہ کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوا. اب اس بات کو میں یہاں پر ذرا تھوڑی دھیان سے سنیے. جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا عہد عتیق میں بھی اپنے لوگوں کو، برگزیدہ لوگوں کو ملتا تھا. وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا. لیکن وہ رفاقت تھوڑے مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی. وہ رفاقت پرماننٹ نہیں تھی. ایک اور ثبوت کے طور پر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ عہد عتیق کے مقدسین پر بھی روح القدس نازل ہوتا تھا؟ جی، عہد عتیق کے مقدسین پر بھی روح القدس، خدا پاک روح ان کی زندگی میں آتا تھا. کتنوں کا نام لوں؟ بزلیل، ماہر، انجینئر، اہلیاب، ان کے بارے میں لکھا گیا انہیں خدا نے روح اللہ سے معمور کیا، ان کے اندر روح ڈالا. غتنیل روح القدس سے بھر گیا. جداؤن جس کو گیڈین کہتے ہیں، اس پر زور سے روح القدس نازل ہوا. شمشون پر پاک روح نازل ہوتا تھا اور روح کی قدرت سے وہ کیسے بڑے بڑے کام کرتا تھا. مقدس داؤد روح القدس سے بھر جاتا تھا اور وہ گاتا تھا اور خدا کی حمد کرتا تھا. عہد عتیق میں بھی مقدسین پر روح القدس نازل ہوتا تھا، لیکن فار دا ٹائم بینگ، تھوڑے وقت کے لیے، پھر ان سے روح
جدا ہو جاتا تھا، مسلسل نہیں ان کے ساتھ رہتا تھا. لیکن تجسم کی برکت اور کمال یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوا اور اس نے اپنا نام لوگوں کو کیا بتایا. صبح کی عبادت میں خداوند کے مسیح کے ناموں پر ہم بات چیت کر رہے تھے. پاسٹر راشد صاحب بتا رہے تھے اس کا نام دیکھو، ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اس کے تجسم کی یہ بہت بڑی برکت ہے کہ خدا انسانوں کے ساتھ موجود ہوا اور اب وہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا. سنیے، جو بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہوا، میرا اور آپ کا آقا ہمارا خداوند، اس نے اپنے لوگوں کو یہ وعدہ دیا اور وہ اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے. اس نے یہ وعدہ دیا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا. اس کے آنے سے انسانوں کو یہ برکت ملی. اب جو زندگیاں روح القدس میں ڈوب جاتی ہیں، اب روح القدس خدا پاک روح ان زندگیوں کے اندر رہتا ہے. عزیزوں، اگلی بات تجسم کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا. تجسم کی ایک اور برکت، اس نے بلندی کو چھوڑ کر پستی اختیار کی اور اس نے ہمیں بھی یہ درس دیا کہ ہم بلندی کو چھوڑ کر پستی اختیار کریں. جی ہاں، یہاں پر میں ایک لطیف نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پستیوں میں زندگی گزاریں. کیا آپ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جی وہ نے تو دیکھو جی وہ ساڑی خاطر غریب بن گیا، پھر ان کرسچنوں بھی چاہیے وہ غریب ہی رہن، وہ ماڑے رہن، وہ نہ پڑھن نہ سکولے جان تے وہ غریب رہن، وہ اے کرسچینٹی دی تعریف ہو رہی ہے. کیا آپ اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ زوراور بناتا ہے، لیکن ان کو جو اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو حلیم بنا لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کی مانند، اس نے بلندیوں کو چھوڑا اور وہ ہماری خاطر اس نے پستی اختیار کر لی. وہ حلیم بن گیا، وہ فروتن بن گیا. اور بائبل میرے اور آپ کے لیے کیا کہتی ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے. اس کے تجسم کی برکت. آخری چند باتیں. تجسم کی تصویر کاملہ کا ایک اور پہلو خدا کا فضل. اگر میں فضل کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ بات مکمل نہیں ہوتی. بہت زیادہ انسانوں پر فضل ہوا. اور سادہ سی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ایماندار و شکر کیا کرو کہ مسیح کے آنے سے ہماری شریعت سے جان چھوٹ گئی، وگرنہ کوئی انسان شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. کوئی انسان شریعت کے تقاضوں سے خدا کو راضی نہیں کر سکتا. ہم انسان اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں. ہمارے اندر اتنی زیادہ بشری کمزوریاں ہیں کہ ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے. لیکن مسیح کے آنے سے، اگر مسیح نہ آتا تو آج میں آپ کے سامنے
کھڑے ہو کر کلام پتہ کس طرح سنا رہا ہوتا. پڑھیے ذرا خروج کی کتاب، احبار کی کتاب. پتہ نہیں کون کون سے مجھے ٹشن کرنے پڑتے پہلے آپ کے سامنے آنے کے لیے. ایک سر تے بھی دوپٹہ لینا پہندا، ایک کوئی ایس رنگ دا، کوئی وہ رنگ تے کوئی کچھ رنگ تے کوئی کچھ رنگ. وہ سال سال نہاندے رہندے سن. ہاں تے جدے گھر پانی نہ آئے وہ کی کرے؟ غور کیجئے کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم شریعت کے ان سارے ضابطوں سے چھوٹ گئے. ہم شریعت کے ان سارے ضابطوں سے چھوٹ گئے، شریعت کی ساری ان لعنتوں سے. بائبل یہی کہتی ہے، شریعت کی لعنتوں سے اس نے ہمیں چھڑا لیا. اب نہ تو ہمیں بکروں کی ضرورت رہی، نہ بچڑوں کی، نہ اور شریعت کے ضابطوں کو پورا کرنے کی، بلکہ اس کے فضل سے. اس کا فضل یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے آنے سے اس کے لوگوں پر اس کا فضل طاری ہو گیا، اور اس کے فضل کے سبب سے ہم بچائے گئے. اگر اس کے فضل کی بات کروں تو یہ بہت بڑا مضمون ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. فضل، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا ہے اور فضل کیا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے. شریعت والوں کے رویوں کو بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت والوں کے رویے کیا ہیں. آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، عین فعل کے وقت پکڑی گئی عورت. اب بڑے دکھ کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ فقیہ اور فریسی اس عورت کو تو پکڑ کر لے آئے ہیں مسیح کے پاس. ذرا سوچو، غور کرو کہ ایک کمزور مخلوق کو تو پکڑ کر لے آئے ہیں، لیکن مرد کو پیچھے چھوڑا ہے. وہ کلی تو نہیں سی ہوتے نا، اس کو پیچھے چھوڑا ہے. شاید وہ بڑا با اثر شخص ہو، شاید وہ بڑا دولت مند شخص ہو، شاید وہ بڑا طاقتور شخص ہو، شاید انہیں اگوں انہوں نے دو ہورے مارے ہوں، لیکن اس بیچاری کو پکڑ کر لے آئے ہیں. اب حق تو یہ تھا، سچائی کی بات، انصاف کی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کو پکڑ کر لاتے کہ خداوند یہ بدکاری کرتے ہوئے ہم نے عین فعل کے وقت ان کو پکڑا ہے. اب اس عورت کو تو لے آئے ہیں. اب مسیح نے جب یہ دیکھا تو شریعت تو یہی تقاضا کرتی تھی، وہ یہی جانتے تھے اور یہی چاہتے تھے اور یہی ان کا خیال تھا کہ مسیح یسوع کیا کرے گا؟ سنسار کرنے کا شریعت کے مطابق حکم دے گا کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دو. اب مسیح نے کیا کیا؟ اب مسیح نے وہ جھکا اور ہاتھ سے انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا. اور بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے سب اس جگہ سے چلے گئے. آپ کیا سوچتے ہیں مسیح نے کیا لکھا ہوگا زمین پر؟ ان کو کیا نظر آتا ہوگا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ اس نے لکھا ہوگا ہر ایک کا نام اور اس کے آگے اس کے سارے گناہ، کیونکہ وہ تو خدا ہے، وہ تو سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو آپ کی پرانی ہسٹری سے بھی واقف ہے، وہ تو آپ کی ساری باتوں سے واقف ہے. کچھ بھی اس سے چھپایا نہیں جا سکتا. آپ انسانوں سے تو بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، آپ انسانوں سے بہت کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن خدا سے آپ چھپ نہیں سکتے. اس کی آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، وہ صاف پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہیں تم کیا کر رہے ہو. اس نے ان کے گناہ لکھے کہ اچھا یہ عورت بڑی گناہ گار ہے تو تم بڑے پاک صاف ہو.
بائبل فرماتی ہے سب چلے گئے. اور پھر مسیح نے پتہ کیا کہا ان میں سے کسی نے تجھ پر اب الزام نہیں لگایا؟ کہتی ہے نہیں. تو پھر مسیح نے اسے خاص بات، جو اس بات کو اگر شامل نہ کریں تو یہ بات مکمل نہیں ہے. کیونکہ اتنا ہی کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے جی مسیح نے اس جان چھڑا دی، یہ کافی نہیں ہے. مسیح کا فضل اس عورت پر ہوا. اس نے کہا جا بیٹی، میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا. آئندہ گناہ. فضل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اودا فضل ہونا ہو گیا تو ہن تسی کری جاؤ تے نال معافی لے جاؤ. فضل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس نے ہم گناہگاروں کے گناہ جسے معاف کروانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، پلک جھپکنے سے پہلے وہ میرے اور آپ کے قصور معاف کر دیتا ہے. جب کوئی سچے دل سے اسے معافی مانگتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے. اس کا فضل ہوا. تجسم کی تصویر کا ایک بڑا زبردست پہلو. اور عزیزوں، مسیح کا تجسم خدا کی طرف سے انسانی تاریخ میں مداخلت ہے، اور اس نے انسانی تاریخ کو ایک نہا موڑ دیا. جب مسیح اس دنیا میں آیا تو پھر اس کے آنے سے تجسم کا آغاز ہوا، اور اس کے صلیبی موت پر اس نے اپنے تجسم کے مشن کو پورا کیا. اس نے کہا اٹ از فنشڈ. اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنا مسیح کے تجسم کا کمال ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، تجسم کی اس عید پر ان تمام برکات کو اپنی زندگی میں لیجئے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سر جھکائیں، ہم دعا کریں.